الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام خانوادہ سادات، مہمان خصوصی حضرت مولانا سید عبدالعزیز شاہ صاحب نور اللہ مرتضہ کی نشانی اور صاحبزادہ گرامی، میرے بھائی اور میرے دوست حضرت مولانا سید مظہر عزیز شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام ہمارے علاقہ بھر کی مساجد کے ائمہ کرام، خطبہ اعظام، علماء کرام اور بچوں کے سرپرست، والد، بھائی، اعزاء، رشتہ دار اور تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آگے آج کا یہ پروگرام شدید سردی میں ہو رہا ہے. ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ اس شدید سردی میں آپ حضرات کو تکلیف دینا یہ مناسب تو نہیں تھا. تقریباً 5-5.5 مہینے پہلے امتحان ہوا. اس وقت فوری طور پر مناسب ترتیب نہ بن سکنے کی وجہ سے جب ہماری ترتیب بننے لگی، ہمارے شاہ صاحب عمرے کے لیے تشریف لے گئے. ارادہ یہ تھا کہ واپس آئیں تو پھر ہم یہ ترتیب بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اس علاقہ بھر میں اسی مسجد میں پہلی دفعہ پہلا مشورہ اسی مسجد میں ہوا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہمارے ضلع اقصاباد کے ذمہ دار حضرات تشریف لائے کہ آپ کی علاقے بھر کی تمام مساجد میں 10 منٹ 15 منٹ کسی ایک نماز میں درس ہو، جس سے نمازیوں کو، مسلمانوں کو صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کے اس عقیدے کے مخالفین کا تعارف ہو جائے، تاکہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہمارے رگ و پے میں دھس جائے. پہلا جو چین ہوا وہ مکمل ہوا. دوسرے چین میں ہمارا مشورہ مدرسے کے اندر سلطان پور میں ہوا آج سے 2 ہفتہ پہلے. وہاں ہم نے جو طے کیا تو آج کا یہ دوسرا درس ہے. پچھلا درس پنجگرام میں مسجد کے اندر ہوا، سیدھی پھگواڑی مسجد عمر فاروق. اور عجیب بات ہے، وہ بھی مسجد عمر فاروق ہے اور یہ بھی مسجد عمر فاروق ہے. آج دوسرا ہمارا درس ختم نبوت بھی ہے، جو ہر جمعے شام کو تمام مساجد میں ترتیب کے ساتھ چلے گا، 10 سے 15 منٹ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کی نمازیوں کے اعتبار سے بھی آباد ترین مسجد الحمدللہ، میں پھر کہوں گا
کبھی کبھی عجیب بات کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے نظر نہ لگ جائے، اللہ نظر سے محفوظ فرما دے۔ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، ہمارے مولانا صدام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات کہوں، اللہ کرے ہمارے نمازیوں کو نظر لگ جائے، اللہ کرے ہمارے نمازیوں کو، میں نظر بد نہیں کہہ رہا ہوں، ساتھ نظر بد نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے نمازیوں کو نظر لگ جائے۔ کون سی نظر؟ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے وہ نظر لگنی چاہیے جس کا میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں ہم شکر گزار ہیں کہ اتنی بڑی بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ جس طرح مولانا صدام صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی ہماری بزم شروع نہیں ہوئی ہے، بزم باضابطہ نہیں ہوتی کہ جس میں بچہ آ کر تقریر کرے، اس میں جو جھجک ٹوٹتی ہے، اس میں جو ترتیب بنتی ہے، پھر جو لازمی ہوتا ہے چاہے 2-3 منٹ ہو، ہمارے مدرسے میں جو بزم ہوتی ہے اس میں ہم نے لازم کیا ہوا ہے کہ ہر کلاس سے 2 بچے ہر ہفتے نام لکھوائیں گے اور وہ آ کر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس سے ترتیب سب کی بنتی رہتی ہے اور سب کو سٹیج پہ آنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ جو انہوں نے کہا کہ صرف اس سٹیج پہ آ کے واپس چلے جانا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، یہی انسان کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا الحمدللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور یہ ماشاءاللہ بعض ہمارے شریعت کے، ہمارے دین کے بعض جملے ایسے ہیں، خدا کی قسم ان جملوں کی پابندی ہو جائے، دنیا کے اندر سے آدھی بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ میں آپ سے کہوں، ہمیں یہ تو شرم نہیں آتی کہ رستے سے گزرنے والے کو آوین کرنا، رستے سے گزرنے والے کو خام خواہ بھی بعض دفعہ ویسے بھی ہم پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے جی، گھر والے ٹھیک ہیں، بچے پوچھتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہ پوچھا محسوس کرے گا، پوچھتے ہیں جی والد صاحب ٹھیک ہیں، بڑے بھائی ٹھیک ہیں، حالانکہ اس وقت نہ پوچھا جائے تو کوئی اتنا کوئی خفا نہیں ہوتا، لیکن معمول ہے ہمارا، اس معمول سے زیادہ ہماری شریعت نے کچھ معمول کے جملے دیے، ہم نے جو معمول بنائے وہ معمول تو رائج ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے جو معمول دیے آج وہ متروک ہو گئے۔ میں چند ایک کا اشارہ کرتا ہوں، سب نہیں، میں چند ایک کا اشارہ کرتا ہوں جن جملوں پہ نبی علیہ السلام نے رواج دے کر ہماری بہت ساری اذیتوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو ان جملوں سے حضور نے معاشرے سے ختم کر دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندے کو چھینک آئے اس پر کیا کہنا چاہیے؟ بولیے الحمدللہ۔ رواج ترک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بولیے رواج چھوٹ گیا یا نہیں چھوٹ گیا؟ چھینک مارنی ہے، کوشش کرنی ہے آہستہ سے آہستہ آواز ہو، لیکن شیطان اسی وقت حملہ کرتا ہے، بہت اونچی اچھ کر کے وہ چھینک مارے۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جتنی آواز بس، تو یہی بات ہے، آواز کی پستی بہت ساری بیماریاں ٹالے گی، آواز کا اونچا کرنا پتہ نہیں کتنی مصیبتیں لائے گی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اس پر ہم اچھ کر کے اور چھینک اونچی آواز سے مار کے پھر اس کے بعد ایک دم کوئی بات تو کر دیتے ہیں، حضور کی بتائی ہوئی دعا ہم کرنے کے لیے تیار آج نہیں ہے۔ اس الحمدللہ سے کتنی ساری اندر کی اذیتیں، تکلیفیں مٹ گئی تھیں۔ اچھا جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا، کہنا بھی ایسا ہے آس پاس والوں کو آواز آئے، کہنا بھی اس طرح ہے کہ آس پاس والوں کو یہ نہیں ہے شرم کے ساتھ، جی میں نے کہی ہے آپ کو آواز نہیں آئی ہے، یہ کیسا کہنا ہے؟ یہ کہنا کیسا ہے؟ میں نے کہی ہے آپ کو آواز نہیں آئی ہے۔ پیارے نبی کے ارشاد فرماتے ہیں کہنا کس طرح ہے؟ ساتھ والے سن لیں، ساتھ والے سن لیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ جب میں پوچھتا ہوں آپ کے ابو ٹھیک ہے، مجھے شرم نہیں، سننے والوں کو شرم نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ فلاں دن فلاں کو بخار تھا، ٹھیک ہو گیا یا ابھی بخار ہے، کسی کو شرم نہیں۔ تو حضور فرمائے الحمدللہ کہو، جو سننے والا ہو یرحمک اللہ کہنا سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، نفل نہیں ہے، سن لینا۔ ساتھ والے سننے والے کا یرحمک اللہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ان تینوں سے زیادہ ضروری ہے۔ جب یرحمک اللہ کہا
جائے گا، کتنی اذیتیں چھوٹیں گی۔ جب اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پیارے نبی نے بتایا یا نہیں بتایا؟ مسلمان دعوت دے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس صرف اس وجہ سے آپ اس کی دعوت نہ ٹھکرائیں کہ اس کی برادری اور ہے، میری برادری اور ہے، میں ذرا گاؤں کا سیٹھ ہوں، میں ذرا زمیندار جگیردار ہوں، اس کے پلے میں ایک مرلہ زمین نہیں ہے، میں اس کے گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ پیارے آقا نے 6 حقوق میں ایک حق رکھا ہے، کوئی دعوت دیتا ہے کھانے کی، آپ دعوت قبول کرو، یہ شرطیں نہیں لگانی بریانی ہوگی، یہ شرطیں نہیں لگانی پلاؤ ہوگا، یہ شرطیں نہیں لگانی، اس کی مرضی وہ دال پیش کر دے خوشی کے ساتھ قبول کر لو، اس کی مرضی وہ مکھن گھی لسی پیش کر دے آپ خوشی سے قبول کر لو، ہاں اس کی بھی دل جوئی ہو جائے گی، اللہ رب ذوالجلال بھی خوش ہو جائیں گے، حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں معاشرے کے اندر ایک بات ہے، حضور فرماتے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، نہ پوچھو کسی سے والد ٹھیک ہے یا نہیں، نہ پوچھو کسی سے بیمار کا کیا حال ہے، وقت نہیں ہے گزر جاؤ، لیکن آمین کرنا ضروری نہیں، حال احوال پوچھنا ضروری نہیں، ایک چیز ضروری ہے، حضور فرماتے ہیں الا من عرفت ومن لم تعرف، آپ کسی کو جانتے ہیں تب بھی سلام کریں، نہیں جانتے تب بھی کیا کریں، سلام کریں۔ لیکن آج آمین تو آ گئی ہے، آج خیر سگالی تو آ گئی ہے، لیکن سلام چھوٹ گیا یا نہیں چھوٹ گیا؟ بولیے گا، سلام چھوٹ گیا یا نہیں چھوٹ گیا؟ سلام کا رواج چھوٹا ہے، سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے آج بتائیے گا ذرا، یہ میرے بڑے بھائی ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں اور آج یہ جو مکتب کی ترتیب ہے، مکتب کی ترتیب کے ذمہ دار ہمارے مولانا منصر مقبول صاحب، ہمارے مدرسے کی جو 30 مکاتب ہیں، 30 سے زیادہ مکاتب ہیں ہمارے مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے، جو بانڈا سے بھان تک ہیں اور لورے چوک تک ہیں، ہمارے گاؤں کے اس علاقے کی ساری مسجدوں میں ہیں، پنجگرام، کشکا اور سلطان پور اور دیوار سٹاپ، یہ سارے ایریوں کے ان مساجد کے مکاتب 30 ان کے ذمہ دار ہمارے بھائی مدرسے صاحب بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ مکتب کی ترتیب کیا ہے؟ ہم نے کیوں ایک عرصہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا، بیان ہوتے تھے، تقریر ہوتی تھی، ہم لوگ سنتے تھے چلے جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدھی مسجد چھوٹے بچوں سے بھری ہو، آدھی مسجد بڑے موجود ہو۔ مجھے آج بتائیے آج رونق نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ خدا قسم ہمارے قاضی زید الحسینی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تربت پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضرت قاضی اشرف الحسینی صاحب یہ راوی ہیں اپنے والد صاحب کے اس جملے کے، فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا ترکی بابا جس کی قبر شہزادہ بخارا مسجد کے نیچے تہخانہ ہے اور وہاں نیچے 5-6 قبریں ہیں، شہزادہ بخارا کی قبر بھی اس مسجد کے نیچے تہخانے میں ہے، اکتبار کانچی چوک شہزادہ بخارا چوک، وہاں اس کے ساتھ اس بابے کی قبر ہے، اس بابے کی دکان تھی ٹوپیوں کی، ادھر کینٹ پلازا میں قاضی زید الحسینی صاحب اس وقت نوجوان تھے، قاضی ارشد الحسینی صاحب اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، فرماتے ہیں میں گیا اور بیٹھا ہوا بابا غمزدہ، ہم اخبار پڑھتے تھے، ہم نے بابے سے پوچھا بابا جی آج پوچھتے نہیں ہو، آج ہمیں کوئی بات چیت نہیں کرتے ہو، آج پریشان ہو کیا وجہ ہے؟ بابے نے آگے سے کہا ایسا نہ پوچھئے، آج ہمارا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، کیا ہو گیا کیوں موڈ خراب ہے؟ کہا بابا جی عائشہ ہم کیا بخارا سے آئے تھے، سامان کچھ لائے تھے کنڈوکلی میں باندھ کے، اس میں ایک پیالہ تھا ترکی کی نشانی، وہ ترکی کی نشانی آج ہمارے پوتے نے اٹھائی ہے، اٹھا کر یہ پھینکی ہے اور چورا چورا کر کے اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب عائشہ سوچتے ہیں بابا پریشان ہے، اس کو خوش بھی کرنا ہے، اس کی مسکراہٹ واپس پلانی ہے، اس کی پریشانی دور بھی کرنی ہے، اس کا یہ پیالے والا غم غلط بھی کرنا ہے۔ عائشہ کو اللہ نے بڑی فراست دی ہے، قرآن کے مفسر ہیں، حدیث کے محدث ہیں، فاضل دیوبند ہیں، حضرت قاضی زید الحسینی صاحب فرماتے ہیں برجستہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی ہے، میں نے کہا بابا جی بڑی عجیب بات کرتے ہو، لوگ 16 کنال کی کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے دعائیں کراتے ہیں، ہمیں بلا کے کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کے ہم سے دعائیں کراتے ہیں، ایسا خدا واسطے دعا کرو، کوئی دم کرو، کوئی شے ہمیں دم کر کے دو، اللہ کوئی بیٹا بیٹی دے دے، اللہ کوئی پوتا پوتی دے دے۔ 16 کنال کی کوٹھی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کرے کوئی اس گھر کو آباد کرنے والا اللہ پوتا دے دے۔ بابا شکر
کرو لوگوں کے پاس برتن توڑنے والے بچے نہیں ہیں، اللہ نے تمہیں پیالے توڑنے والے بچے تو عطا فرمائے نا، شکر کرو اللہ نے پیالہ توڑنے والا بچہ عطا فرمایا۔ پیالہ قیمتی نہیں ہوتا، بولو بچے قیمتی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ بچے قیمتی ہیں۔ پھر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میرے سامنے 2 بچے آئے ہیں، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے، میں ماشاءاللہ پہلے کہتا ہوں، پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیے، بس ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، مجھے آپ بتائیے ان بچوں نے کئی لفظی غلطیاں بھی کی ہیں، مجھے پتا ہے ان بچوں نے کئی غلطیاں کی ہیں، لیکن ردم ٹوٹا اور ردم ٹوٹا نہیں ہے، تسلسل ٹوٹا نہیں ہے، کوئی یاد میں فرق آیا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اگر یہ چیز جہاں تیار ہو رہی ہے، میرے یہ 2 بھائی بیٹھے ہوئے 50-50 روپیہ ان بچوں کے جیب میں ڈال رہے تھے، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جس نظر کے لگنے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ کرے ان کو وہ نظر لگ جائے، اس نظر کے لگنے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے، آپ کوٹی دیکھتے ہیں، آپ ویسٹ کوٹ دیکھتے ہیں، آپ یہ چادر دیکھتے ہیں، آپ یہ پگڑی دیکھتے ہیں، آپ یہ پین دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پین بڑا عمدہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ گن بڑی عمدہ ہے، یہ گولی بڑی عمدہ ہے اور یہ فلاں چیز بڑی عمدہ ہے۔ اگر کہنے والا یہ کہہ دے یہ کوٹی عمدہ ہے، لیکن وہ جگہ بھی عمدہ ہے جہاں یہ کوٹیاں بنتی ہیں، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا ذرا، میں بات صحیح کہوں تو کہو ٹھیک ہے، میں کہوں آپ کہتے ہیں یہ گن بہت عمدہ ہے تو لوگ کہیں گے گن عمدہ تب بنتی ہے جس وقت گن کی ورکشاپ کیا ہوتی ہے؟ عمدہ ہوتی ہے۔ ورکشاپ کی ران ہو، گن عمدہ نہیں بن سکتی اگر فیکٹری ٹھیک نہیں ہے، مال عمدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی کھٹی ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی مشین ٹھیک نہیں ہے، چادر ٹھیک نہیں بنے گی، اس میں ٹپ لگیں گے، اگر وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں کا مال ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر بچہ یہاں آ کے 50 روپے انعام کا مستحق ہے، بچہ یہاں آ کے 100 روپے انعام کا مستحق ہے، ماشاءاللہ کا مستحق ہے، تو مجھے بتائیے اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کی کمیٹی، اس مسجد کے انتظام کرنے والے 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو، ہر خاندان کا ایک سرکردہ آدمی ہو جو بڑی مشکل اٹھاتا ہے، مجھے پتا ہے بڑی مشکل اٹھاتا ہے، مجھے پتا ہے 5 دفعہ ایک گھر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تنخواہ نہیں ہوئی، دیہڑی ملی نہیں ہے، پھر آنا۔ میں کہتا ہوں ہونی شرمندگی چاہیے کہ مسجد والا ہمارے گھر پہ 100 روپیہ لینے آیا ہے، مجھے بتائیے بندے کو آنا چاہیے یا ہمیں جانا چاہیے؟ ہمیں جانا چاہیے، خود کو جانا چاہیے، یہی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ 5 چکر نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آج میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے جہاں مال ایسا تیار ہو، وہاں کا استاد، وہاں کی کمیٹی اگر پریشان ہو کہ لوگ دیتے نہیں ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کی ایک چنوں کی دال، اگر آپ کا ایک گھی کا پیکٹ اگر 150 سے 420 تک جا چکا ہے، 450 تک جا چکا ہے، آپ اور میں جس وقت بات کرتے ہیں تو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ مہنگائی 2 گنا نہیں 4 گنا ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ پھر آپ پوچھ لینا کیا تنخواہ اور بل میں اگر بل والے بل بنا کے بھیجتے ہیں ان کا حد نہیں ہو سکتا، ان کی تردید نہیں ہو سکتی، تو بل تو 4 گنا زیادہ آ گیا ہے، دال تو 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے اور گیس تو 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، ہاں یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے، لیکن مجھے بتائیے امام کے اخراجات بھی 4 گنا بڑھ گئے یا نہیں بڑھ گئے؟ آپ میں سے اور میں نے کبھی پوچھا ہو کہ بل سال پہلے کتنا آتا تھا، آج سال بعد کتنا آتا ہے، اور اگر اس میں 4 گنا اضافہ ہو گیا، کریانہ کے سودے میں 4 گنا اضافہ ہو گیا، تو پھر 4 گنا تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں آغاز ہی میں نے کمیٹی سے کیا ہے، میں کہتا ہوں جہاں اگر تیاری ایسی ہے جہاں مسجد سے، اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، 30 مکتب ہے، 10 صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے نویں شہر کے جو ڈویژن کے ذمہ دار ہیں، پرسوں میرے پاس آئے اور میرے ساتھ یہی گلا کر کے گئے ہیں، یونیفارم، ٹوپی، لباس، بیگ، فیس، یہ ساری چیزیں مکتب کے اصولوں میں ہیں، اور سلطان پور کے باقی جو جتنے 30 مکاتب ہیں ان میں ابھی تک پورے نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، خدا قسم آپ کی اس مسجد میں وہ پورے ہیں، آپ کی اس مسجد میں پورے ہیں، ایک ٹوپی لگی سارے آتے ہیں نہیں آتے، ایک یونیفارم میں سارے آتے ہیں یا نہیں آتے، اس پہ فتا جلانا پڑتا ہے،
اس پہ تھکنا پڑتا ہے، اس پہ ایک ایک بچے پہ میں 5 بچے، میں 3 بچے، میں 2 بچوں کو 4 سال میں بات نہیں سمجھا سکتا، 150 بچوں کو اس بات پہ آمادہ کر لیا جائے۔ آپ نے تقریر بھی تیار کرنی ہے، آپ نے سبق بھی سنانا ہے، آپ نے دعائیں بھی یاد رکھنی ہے، آپ نے امتحان میں اتنے اچھے نمبر لینے، آپ نے یونیفارم بھی روز پہن کے آنا ہے، آپ نے سکول کی طرح مسجد آ کے کپڑے بدل کے آنا ہے، واپس جا کر کپڑے بدلنے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے یہ اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس اچیومنٹ پہ میں اور آپ خوش ہیں یا خفا ہیں؟ سارے بولیں گے سارے خوش ہیں، تو اس خوشی کا اظہار اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے، مجھے کم از کم جتنی ہماری یہ طبیعت خوش ہے، جتنا ہمارے ان بچوں کو دیکھ کر آج دوسرا تیسرا یہ پروگرام سالانہ ہو رہا ہے، اس پروگرام کی خوشی میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا اگلے کام اندر کے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس مسجد سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے سب لوگوں نے آج یہ طے کرنا ہے اپنی خوشی سے، رضامندی سے۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، کتنی دفعہ مجھے لوگوں نے کہا، بعض دفعہ لوگ ایفیشنسی دکھاتے ہیں، مسجدوں میں ایفیشنسیاں نہیں چلا کرتی ہیں، یاد رکھیں ایفیشنسیاں جو بہت دکھائے نا، ہوا نکلتی بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہوا نکلتی ہے، ایفیشنسیوں سے بات نہیں بنتی کہ اس دفعہ پرچہ لگ گیا، اس دفعہ یہ ہو گیا، اس دفعہ وہ ہو گیا۔ مجھے آپ بتائیے ہم نے آج تک پرچے نہیں لگائے کون 50 دیتا ہے کون 100 دیتا ہے، یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ بات اچھی بھی نہیں ہے۔ زبردستی پیسے نہیں لیے جاتے، زبردستی چندے نہیں لیے جاتے، اور زبردستی کسی کو ذلیل کر کے رسوا کر کے، لیکن دل کی خوشی بھی تو کچھ ہے ہوتی ہے، دل کی خوشی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم یہ طے کر کے جائیں گے، کیا پچھلے جو مسجد کے اخراجات ہیں ان میں ہر بندے کو اپنی ذاتی حیثیت میں اضافہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پرچہ نہ پہلے لگے نہ بعد میں لگے، نہ پہلے لگے نہ بعد میں لگنا چاہیے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہم ان کو کہتے ہیں ایفیشنسیاں دکھاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہوتے مہینے 2 مہینے ہے، ہوتا مہینہ 2 مہینے ہی ہے، اس کے بعد ہوتا نہیں ہے، ایفیشنسیاں ہوتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں پرچے نہیں لگیں گے، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ آپ میرے ساتھ بولیں گے، ان بچوں کی یہ کارکردگی، امام کی یہ کارکردگی دیکھ کر مجھے بتائیے مسجد کے فنڈ میں اضافہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں ایک بات ہے، اگر کہیں مسجد کا فنڈ 1 روپیہ بھی خرد برد ہے، 1 روپیہ بھی اوپر نیچے ہے، خدا قسم آپ ذاتی حیثیت سے بات کر سکتے ہیں، آپ ذاتی حیثیت سے بات کر سکتے ہیں، کہیں غلطی ہے، کہیں مال کے کہیں پر جائے زیادتی ہے، کہیں آپ کے پیسے میں 50 روپے کی بھی اونچ نیچ ہے وہ ہے، لیکن اگر نہیں ہے، اگر وہ پیسہ سنبھالا ہوا بھی ہے نا، آپ نے دے دی ہے، مسجد کی چیز ہے، کوئی مر بھی گیا تو مسجد کی رہے گی، ساری زندگی یہ مسجد کے لیے استعمال ہوگا، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے آپ بتائیے۔ تو دل کی خوشی کے ساتھ مسجد کے فنڈ میں اضافہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگلی بات بھی کہتا ہوں، ایک بات اور کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ مسجد کے فنڈ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بعد مسجد کے رقبے کے اندر بھی توسیع ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، مسجد کی توسیع بھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے دیکھ لی ہم پریشان تھے، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، ٹھنڈ میں پروگرام ہوا، اس دفعہ بھی ٹھنڈ میں، تو ہمارے ساتھی کہتے تھے قنوبی لگائیں گے، میں نے کہا نہیں اللہ خیر کرے گا، لیکن اب اس مسجد کو جمعہ شروع ہونے کے بعد اب اس مسجد کو توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولے مسجد کو توسیع کی ضرورت ہے، لہذا مسجد کی توسیع بھی ہونی چاہیے۔ اچھا اس کے ساتھ ایک آخری بات کہتا ہوں، آج پتہ نہیں کیوں دل میں آ گئی، آج بات کہنے لگا ہوں، اس بات پہ کوئی بات کا نہیں ہے، آج خفا نہیں ہونا۔ اس سٹیج پہ کتنی خیلیں، کتنے جو ہے وہ کتنے قبیلے، کتنی ایک خاندان کے آگے خیلیں اور آگے قبیلے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد وہ ہوتی ہے، اور یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی، آج ایک سوشل میڈیا پر بھی اور قومی میڈیا پر بھی ایک بات آئی ہے کہ افغانستان کو استعمال کر کے امریکہ کیا کر رہے ہیں، جو بارڈر پہ ہوا، چمن کے بارڈر پر اور قندھار کے بارڈر پر جو کچھ ہوا، اس کا آج صبح اور پاکستان کے قومی میڈیا پر یہ بات ہوئی ہے کہ امریکہ پاکستان کے پشتونوں کو اور پختونوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے قبیلہ پرستی پیدا کرے گا، قبیلہ پرستی اور قوموں کو لڑائے گا، پہلے قومیں لڑیں
لڑیں گی اور پھر یہ قومیں پاکستان کی آرمی کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑیں گی، اور امریکہ ادھر بیٹھ کر تالی بجائے گا، خوش ہوگا کہ ہم نے اپنے شکست کا بدلہ لے لیا۔ یہ آج کی قومی میڈیا پہ یہ بات آئی ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اب اگلی بات جو قوم نے کہی ہے، قوم نے، پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کے قومی میڈیا نے یہ بات کہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کے بھائی چارے کا مظاہرہ کریں اور ہم کوئی قبیلہ ادنا اور کوئی قبیلہ اعلیٰ قوم کی لڑائیوں میں نہ پڑیں، اور قومی لڑائیاں نہ بلوچستان میں، نہ پشاور میں، اور نہ فاٹا میں، اور نہ کراچی میں، نہ مہاجر اور نہ پنجابی، نہ سندھی اور نہ بلوچی، نہ ہندکو، نہ پٹھان، ہم اس پہ نہ پڑیں۔ یہ آج کی بات عرض کرتا ہوں، آج جھگڑے والوں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہر بیان میں میرے یہ بات ہوتی ہے، آؤ یار آج ہم اپنے دلوں سے بھی یہ بات نکالتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی قوم اعلیٰ نہیں ہوتی، کوئی قوم ادنا نہیں ہوتی، کوئی ذلیل نہیں ہوتا، کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، بلکہ ذلیل وہ ہوتا ہے جو خدا اور رسول کی نظروں میں ذلیل ہو، اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر آپ بڑوں نے، میں نے اور آپ نے یہ تذکرے کرنے چھوڑ دیے کہ فلاں قبیلے کا ہے نا، دیکھا نا ٹبر ایسا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ہاں جی ہمیں پہلے سے پتا ہے، ہم یہ بات چولہوں پہ چھوڑ دیں گے، ہم یہ بات مسجد میں چھوڑ دیں گے، ہم یہ بات دکانوں پہ چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں، اگلے 10 سالوں میں آپ کی یہ کریم جوان ہے، آپ کی یہ جوان کریم انشاءاللہ ان جملوں کو بھولے گی، ان تذکروں کو بھولے گی، اور ان کے دلوں کے کینے نکلیں گے، ان کے دلوں کے بغض نکلیں گے، ان کے دماغوں کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے مستیاں اور خمستیاں نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے حضور ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ تقویٰ کی بنیاد، اللہ کے ڈر کی بنیاد، سنت کی بنیاد، مسجد کی بنیاد، سجدے کی بنیاد، نماز کی بنیاد، تلاوت کی بنیاد، بچوں کی تعلیم کی بنیاد، حضور کی اتباع اور پیروی کی بنیاد پہ ہم کسی کی عزت بھی کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی عزت کریں گے تو عمر کی بنیاد کریں گے انشاءاللہ، بڑے کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا ہے، دوسرے قبیلے کا بھی بڑا ہے، میرے قبیلے کا بھی بڑا ہے، آج میں چھوٹا ہو کے بڑے کی عزت کروں گا، خدا قسم کل میری بھی عزت کی۔ ہمارے مجھے جملے یاد ہے، پچھلا جمعہ میں نے پچھلا چکپڑی میں پڑھایا تو مجھے وہ جملہ یاد آ گیا اپنے استادوں کا، ریاض صاحب رحمہ اللہ کا، مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ کہا کرتے تھے بچے کھلونے بنا رہے تھے، بچے، یہ واقعہ میں نے وہاں سنایا، یہاں اور سنا تھا، بچے کھلونے بنا رہے تھے، بڑے 2 گزرے پاس سے، ایک نے دوسرے سے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ بچے ہیں کھیلتے ہیں، بچے ہیں کھیل رہے کھلونے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھنا یہاں سے جائیں گے ٹوٹا مار کے توڑ دیں گے، تھوڑی دیر بعد توڑ دیں گے، بچے ہیں کھیلنے دو، بچوں کے گھر بنا رہے ہیں، کون سے اصلی گھر ہے، کون سے؟ فرماتے تھے یہ جملہ سنا کے کہا کرتے تھے جب ہم کوٹھیاں بناتے ہیں، جب ہم مومکیاں بناتے ہیں بڑی بڑی، آج کل مومکیوں کا رواج بھی آ گیا، ہے کچھ بھی نہیں، اوپر 5 منزلوں کی مومکیاں بناتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، بڑے بڑے فیس اور بڑے بڑے بناتے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے آسمان کے فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں بچے ہیں کھیلنے دو، سیمنٹ گارے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیمنٹ گارے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو کھیلنے دو، ان کا کھیل ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا کھیل فرشتوں کو نظر آتا ہے، ہمارا کھیل نبیوں کو نظر آتا ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعبثون، تم یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کھیل رہے ہو، یہ تماشے کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، اس طرح لعلکم تخلدون، گویا کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز یہ 3 ارادے میں نے لیے، ان 3 ارادوں پہ انشاءاللہ سارے سب کو یاد ہے، ایک بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، دوسرا مسجد کے اخراجات کے حوالے سے، تیسری مسجد کی توسیع کے حوالے سے، اور چوتھی بات یہ گئی ہے ہم انشاءاللہ ہر بڑے کی عزت کریں گے۔ اس پر جملہ یاد آیا تھا، کیا کہا؟ بابا ہو کے جا رہا، یہ آپ نے نہیں بڑے لوگوں نے سنا ہوگا، جمعہ پڑھتے تھے جو گاؤں میں جاتا ہے تو ابا ہو کے جا رہا تھا، بچوں کو مستی آئی، نوجوانوں کو مستی آئی، اور ایک راستے میں بابے سے کہا بابا کیا گم ہو گیا، کیا گم ہو گیا ہے، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو بابے نے کہا بچہ جوانی گم ہو گئی ہے، ڈھونڈ رہا جوانی گم ہو گئی ہے۔ اور ایک جملہ پھر اور اس کے ساتھ ہے، وہ کیا؟ دوسرے بچے نے مستی کی، دوسرے بچے نے کہا بابا یہ کمان کہاں سے خریدی؟ وہ ہوا ہے نا بابا،
بابا یہ کمان کہاں سے خریدی ہے؟ تو بابے نے آگے سے جواب دیا بیٹا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے مفت میں مل جائے گی، تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے مفت میں مل جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ باتیں میں نے کی ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، آخری بات اس سے پناہ مانگنی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں راہ چلتے چلتے چلو سانپ کو تو لوگ مارتے ہی ہیں، بچھوؤں کو لوگ مارتے ہی ہیں، لیکن راہ چلتے چلتے کوئی آدمی بلی کو اس طرح مار دے جی، حتیٰ کہ گاڑی کی ٹکر سے اگر آدمی کتے اور بلی کو نہ بچائے تو کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بڑا ظالم ہے۔ اگر آپ کی گاڑی سپیڈ میں بلی ٹکرا کے مری، آپ نے جو ہے اس کو بریک نہیں لگائی، آپ کو لوگ ظالم کہتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی بے گناہ جانور کو، غیر موذی جانور کو مارا، آپ کو لوگ ظالم کہیں گے۔ اس سے ذرا اوپر چلے جائیں، آپ نے بغیر 3 گناہوں کے، ایک گناہ ہے قتل نفس، دوسرا گناہ ہے محسن ہو کے زنا کا فعل کرنا، اور تیسرا ہے ارتداد، اور 3 دن کے اندر توبہ نہ کرنا۔ ان 3 گناہوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ اسلحہ استعمال کر کے، تلوار اور چھری اور چاقو استعمال کر کے کسی مسلمان کو مارتا ہے یا کسی معاہد کافر کو مارتا ہے، معاہد یہ ایک اصطلاح ہے، پھر میں اس کو کھولوں گا، کسی مسلمان کو مارتا ہے ان 3 جرموں کے علاوہ، اور کسی معاہد مستعمن کافر کو مارتا ہے، اسلام کی نظر میں وہ ظالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظالم۔ بولیے کیا ہے؟ ذرا سارے بولے وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، رب ذوالجلال کی کتاب سے پوچھتے ہیں، آخری لاریب کتابوں کی سردار سے پوچھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اللہ رب ذوالجلال نے مومن کو قتل کرنے والے کو ظالم کہا ہے، چوری کرنے والے کو ظالم کہا ہے، ڈکیتی کرنے والے کو ظالم کہا ہے، رشتہ لوٹنے والے کو ظالم کہا ہے، کسی کے گھر میں کود کر اس کی چادر اور چاردیواری کی عزت کو پامال کرنے والے کو ظالم کہا ہے، کسی بچے کو یوں گھونپ کر مار دینے والے کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ یا اللہ کیا تیری نظر میں سارے ہی ظالم ہیں؟ یہ ظالم سے کوئی اگلا درجہ بھی پوچھنا چاہیے۔ جو 4 باتیں کی ہیں ان سے جوڑ کر یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، پھر حضرت شاہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ یا اللہ کوئی سارے ظالم ہیں، یہ گناہ کرنے والے سارے ظالم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنیے، پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ ہے، 12واں 13واں رکوع ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ٹھہریے، وہ قتل کرنے والا ظالم ہے، زانی ظالم ہے، ماں باپ کا نافرمان ظالم ہے، رشتے کم کرنے والا ظالم ہے، ملاوٹ کرنے والا ظالم ہے، لوگوں کی چیزیں چرانے والا ظالم ہے۔ ومن اظلم، لیکن ایک آدمی ظالم نہ کہنا اس کو، وہ ظالم سے اوپر ہے، ظالم سے اگلا درجہ ہے۔ یا اللہ ظالم سے اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اظلم ہوتا ہے، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها۔ قتل کرنے والا ظالم ہوا، رشتے دم کرنے والا ظالم ہوا، ملاوٹ کرنے والا ظالم ہوا، مسجدوں کو اجاڑنے والا ظالم نہیں ہے، اس کا اگلا درجہ اظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ اظلم ہے، ظالم نہیں ہے، وہ ظالم سے اوپر ہے جو مسجد کو اجاڑے۔ یا اللہ مسجد کو اجاڑنا کیا ہوتا ہے اور مسجد کو ویران کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 2 طریقے ہوتے ہیں، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ۔ کوئی حربہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسی حرکت جس سے مسجد کے اندر اللہ کا ذکر رکے، مسجد کے اندر اللہ کی یاد رکے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنے والے ان کے لیے رستے بند ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے وسعی فی خرابها، وسعی فی خرابها، وہ مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے سعی کرے، مسجدوں کو ویرانی کے لیے استعمال ہو، اس کی جوانی، اس کی وجہ، اس کا طریقہ، اس کا جو اس کا سارے اسباب، اس کے وسائل، اس کی زندگی، اس کی صبح و شام، اس کی دن رات، اس کی جان، اس کا جو اللہ کی کھائی ہوئی نعمتیں اور اس کی یہ جان استعمال ہوتی ہے وسعی فی خرابها، اس کے لیے مسجدوں کو اجاڑنے اور ویران کرنے کے لیے۔ یہ قاتل سے اوپر کا ہے، یہ ظالم سے اوپر کا ہے، یہ زانی سے اوپر کا ہے، یہ رشتے کم کرنے والوں سے اوپر والا ہے، یہ اوپر والا ہے، اور یہ مسجد کو اجاڑنے والا۔ من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ۔ آئیے ایک دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ مسجدوں کی آبادی کا
किसी न किसी बहाने से जरिया बनने की तौफीक नसीब फरमा, और मस्जिदों की वीरानी का कोई अदना से अदना शायरे के दर्जे में, बाल बराबर दर्जे में भी अल्लाह ताला ऐसी शिरकत से भी महफूज फरमा। शिरकत क्या होता है? एक होता है खुद उजाड़ना, और एक होता है उजाड़ने वाले के दस्ते बाजू बनना। एक होता है उजाड़ने वालों का दस्ते बाजू बनना, उनका साथी बनना, जो उसकी शिरकत है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें समझ नसीब फरमा दे। मैं अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ। आपको याद होगा रमजान था, रोजे थे, अली शाह साहब तशरीफ लाए थे। हम जी अली शाह साहब यहाँ बयान हुआ था, और इस इलाके की अली शाह साहब का आखिरी सफर था। शाह अब्दुल अजीज साहब का इस इलाके का वो आखिरी जो है वो सफर था। फिर उसके बाद यहाँ आना उनको नसीब नहीं हुआ, फिर अरसा हुआ, बीच में एक तातुल था। हमने ये थोड़ी सी ताखीर भी की है। हमारे शाह साहब की यादगार है, हज़रत शाह साहब शाह अब्दुल अजीज साहब के साहबजादे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनके दादा जान, इनकी दादी जान, इनके वालिद साहब, इनकी वालिदा, ये 4 फौतियाँ उसके बाद हुई, और चारों इनके घर में ये 4 फौतियाँ। अल्लाह ताला उनकी तुरबत पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। इंशाअल्लाह मस्जिदों का ये माहौल अल्लाह ताला को राजी करने वाला है। इस माहौल में मदद करेंगे सारे हज़रात इंशाअल्लाह। आखिरी बात है कहूँ ना, जिन बच्चों के आज सरपरस्त नहीं आए, जिन बच्चों के सरपरस्त आए मैं गिन नहीं रहा हूँ, वैसे कहता हूँ जिन बच्चों के सरपरस्त आए या शरीक हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों के सरों पे हाथ रखा है, बल्कि वो इस काबिल हैं कि उनको सर पे बिठाया जाए, उनको सलाम किया जाए। क्यों? इसलिए स्कूल वाले बुलाए हम जाते हैं, तो जाओ डिपो वाले बुलाए हम जाते हैं, फैक्ट्री वाले बुलाए हम जाते हैं, ट्यूशन वाले बुलाए हम जाते हैं, तो साल में एक दफा बच्चों के गले में ये हार डलता हुआ देखने वाला वालिद को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यहाँ बड़े भाई को होना चाहिए, चचा को होना चाहिए, ताया को होना चाहिए। अपने बच्चे का ये बयान सुने। अच्छा, बच्चा सारे मोहल्ले के सामने झिझक तोड़े, जब तक उसकी वालिद चचा के सामने नहीं टूटेगी ना, झिझक नहीं टूटेगी। तो आए बैठे मस्जिद में आए, बल्कि आए नहीं, रोजाना आए, 5 वक्त आए। अल्लाह ताला इस बहाने मस्जिद में आने की तौफीक नसीब फरमा दे, और मस्जिद को आबाद फरमाए। अल्लाह ताला हम फिर ये इरादा करते हैं इंशाअल्लाह इस माहौल में हम साथ देंगे। इंशाअल्लाह इन बच्चों का, इन बच्चों के उस्तादों का, इस माहौल का हम इंशाअल्लाह साथ देंगे। अल्लाह हमारी हड्डियों को कब्रों में भी ठंडा फरमाएगा। आज नहीं है, हमारे भाई अब्दुल वसीर साहब बैठे होते थे, और उनके जाने के बाद आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है। फिर हमारे भाई आरिफ साहब जी, जो पिछला मदरसे का प्रोग्राम था, सारे में वो पूरे प्रोग्राम में बैठे रहे हमारे हजरत के सामने। अल्लाह रब्बुल जलाल वो चले गए, उन समेत हमारे जितने मोहल्ले वाले, हमारे नमाजियों के अज़्ज़ा क़ारिब रिश्तेदार, अल्लाह सबकी तुरबतों पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। हमारा जब वक्त आखिर आए, अल्लाह ईमान कल्मे सजदे नमाज मस्जिद शहादत वाला खात्मा नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत खिताब देता हूँ हज़रत मौलाना सैयद बदर अजीज शाह साहब।